السلام علیکم احسان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جہاں بات آ جاتی ہے، ادھر ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اعمال کیے، اپنے افعال کیے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے احسان صاحب، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی سنت مٹ چکی ہو تو جو لوگ اس کو زندہ کریں گے ان کو ان تمام لوگوں کو اجر ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم خاص طور پہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، تو جہاں روزہ رکھنے کی بات آ جاتی ہے، اس پہ بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان کی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ جی احسان صاحب، روزے کا مقصد محض کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقویٰ میں بڑھنے کی کوشش کرے، روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کرے، اور تمام دیگر گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب آپ نے ادھر روحانیت کی ترقی کا ذکر کیا ہے، تو رمضان کا مہینہ خاص طور پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے روحانیت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اور جب ہم رمضان کا ایک دن دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی سوچتا ہو کہ صبح سحری کرنا یا سحری میں کھانا کھانا کافی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتلاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ صبح کے وقت روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے اعمال کی جزا ہماری نیت کے مطابق دینی ہے، اس لیے روزے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے روزے کی نیت کرنے والے ہوں۔ احسان صاحب، یہاں پہ اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کے لیے کچھ مخصوص الفاظ کہنا ضروری ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت دل میں کرنا ضروری ہے۔ اور احسان صاحب، نیت کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، روزے کا مقصد صرف کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، مثلا غیبت ہے، لغو باتیں ہیں، یا لڑائی جھگڑا ہے، ان تمام باتوں سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جھگڑے کی بات کی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ جائے، اگر کوئی میرے پاس آ جائے اور مجھ سے آگے جھگڑا کرنے لگ پڑے، تو میں آگے سے اس کو گالی گلوچ کے ساتھ جواب نہ دوں، میں اس سے آگے واپس نہ جھگڑوں، بلکہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ انی صائم، کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ تو روزہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک ڈھال ہے، وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزہ انسان کے لیے خود بھی ایک ڈھال ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ایک ڈھال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا ہوا تھا، تو اپنا روزہ کیسے گزارا ہے۔ تو اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو ایک جو فرض ہے انسان پر، وہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، اور یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ احسان صاحب، قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا تھا، اس لیے ہر سال رمضان کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں پورے قرآن کا 2 دفعہ دور کیا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ قرآن کریم ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اس کی تفسیر کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی برکات سے ہم بھی فائدہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں آگے ہم افطاری کی طرف جاتے ہیں۔ افطاری میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر غرباء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی تھی کہ ان کو بھی ضرور کھانا میسر ہو جائے۔
احسان صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں اور بھی بڑھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی انبن ہے تو ان کے ساتھ بھی صلح کرنی چاہیے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. میرے خیال سے ایک ضروری بات جس کا یہاں ذکر کرنا جو اہم ہے وہ یہ کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کی طرف زیادہ توجہ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو بلائیں اور اکٹھے مل کے جو ہے بڑی افطاری کریں، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں خاص طور پہ جو عبادت ہے اس کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے ہوں، اپنی روحانیت میں آگے ترقی کرنے والے ہوں. تو اس بات کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہے. بالکل احسان صاحب، اور آگے بڑھ کے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے کہ اکیلے جو ہے علیحدگی میں مسجد میں حضور عبادت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اور لیلۃ القدر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ایک رات، تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اب ہم رمضان کے آخر کی طرف آ رہے ہیں اور ہم عید کی طرف آ رہے ہیں، اور عید ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن عید کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ان میں سے ایک تکبیرات بھی ہیں جو کہ عید کے موقع سے کچھ دیر پہلے جن کا آغاز کیا جاتا ہے. بعض لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ تکبیرات صرف عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کے موقع پر کی جاتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ 30 رمضان یعنی جو آخری روزہ ہے اس کی مغرب کی نماز سے لے کر عید کے خطبے تک جو ہے تکبیرات کہنی ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی عید کی خوشی کا خیال رکھتے تھے اور اپنے عزیز و اقارب کی خوشی کا خیال رکھتے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ جو غرباء ہیں وہ بھی اپنی عید صحیح طرح منا سکیں. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر مقرر کیا ہے، جو کہ جس کو فطرانہ بھی ہم کہتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہے تاکہ تمام غرباء جو کہ مالی حالات ان کے تنگ ہیں ان کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا موقع ملے. بالکل، اور یہ فطرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے، یعنی مرد عورت بچہ ہو بڑا ہو ہر مسلمان پہ جو ہے یہ فطرانہ فرض ہے. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ ایک دن کا بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہ اس کے ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اس کے حصے میں یہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں. بالکل. اور احسان صاحب، عید ایک خوشی کا موقع ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے اور عید کی تیاری کر کے جو ہے جائے، اور خوشی کا موقع ہے اس لیے مل جل کر جو ہے اکٹھے سارے یہ منائیں. بالکل. اب ہم نے رمضان کے حوالے سے تمام ان باتوں کی ہم نے گفتگو کی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ نیت کے ساتھ شروع کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسے گزرتا تھا. یعنی روزہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈھال ہے. پھر یہ کہ افطاری کا موقع آتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تناول فرماتے تھے. پھر عید کی خوشی کا موقع آتا ہے، اور ان سب باتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بات پہ تھی کہ مسلمان روحانیت میں آگے اپنے آپ کو بڑھانے والے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم مسلمان پر فرض ہے. بالکل ٹھیک بات ہے احسان صاحب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی خاطر روزے رکھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس مہینے سے گزریں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ دیکھیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس طرح ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم ان تمام برکات سے بھی فائدہ حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین.